مومنوں جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے ایام اعزاء کے حوالے سے پروگرام العطش کے ساتھ آپ کا میزبان زین علی رضوی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروگرام ہم تاریخ کربلا، مقصد کربلا اور شہدائے کربلا کے سوانح حیات پر اس پر گفتگو چل رہی ہے، جس میں ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ نوخواں حضرات یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کے پسندیدہ علماء کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے کافی سارے اصحاب پر گفتگو کر لی ہے، لیکن آج جس صحابی امام حسین کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مشہور شخصیت اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شہدائے کربلا میں یعنی 72 شہیدان کربلا میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے اہل بیت کے بعد۔ وہ ہیں حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر کی گفتگو کے لیے ہم قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب اور اسی کے ساتھ ساتھ معروف منقبت خواں، نوحہ خواں، سلام گزار علی اکبر رضوی صاحب۔ قبلہ، حبیب ابن مظاہر کے سوانح حیات، حالات زندگی پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا، گفتگو فرمائیے کہ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ کیا تھا، حبیب ابن مظاہر کا تعلق امام حسین سے کب سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کا یہ سلسلہ جو ایام اعزاء کے حوالے سے مختلف شخصیات جو شہدائے کربلا علیہ السلام کی شخصیات ہیں، اس حوالے سے یہ بڑا منفرد خوبصورت پروگرام ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں اس کا خود ذاتی طور پہ بھی بہت اچھا ایک فیڈ بیک بھی مل رہا ہے اور بڑا اچھا ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ آپ اسے لے کے چل رہے ہیں۔ خدا آپ کو بھی سلامت رکھے اور تمام پڑھنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی، آپ وہ تحفہ تھے اللہ کی طرف سے، وہ امانت تھے جس امانت کو اللہ نے سید الشہداء کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ یا میں یوں کہوں، حبیب ابن مظاہر قرآن کربلا کا وہ سورت ہے کہ اس سورے کے بغیر کربلا کا قرآن پورا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جب تک کربلا کی اس تسبیح میں حبیب نام کا دانہ نہیں ہوگا تو یہ کربلا کی تسبیح پوری نہیں ہو پائے گی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا تعلق سید الشہداء کے ساتھ اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں بچپن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اس سے قبل کہ میں حضرت کی سوانح پہ کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں، 80 سال کا سن ہے حضرت سید الشہداء کے لشکر میں اس سپاہی کا، اس جمع مرد سپاہی کا 80 سال۔ یہ 80 سال کا سن ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ حسین کے ساتھ جذبہ شہادت کو لے کر لڑنے کے لیے، میدان میں آمادہ ہونے کے لیے عمر کا جوان ہونا ضروری نہیں ہے، عقیدے کا جوان ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آج یہ ہمارے پروگرام کی نسبت سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے جوانوں تک، بزرگوں تک یہ بات پہنچ جائے، عقیدہ امامت، عقیدہ ولایت جس کا جتنا جوان ہے وہ حسین کا اتنا بڑا ناصر ہے۔ اسی کو الٹ کر لیجیے، جس کا اسی کو الٹ کریں، جس کا عقیدہ امامت، عقیدہ ولایت خدا نہ کرے ضعف کا شکار ہے، کمزوری کا، تو وہ جوان ہوتے ہوئے بھی حسین کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے جسمانی طاقت سے زیادہ عقیدے کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ پکا ہو تو 80 سال کا حبیب بھی مثل علی اکبر لڑتا ہے، اور اگر عقیدہ پکا ہو تو پھر 6 مہینے کا بچہ بھی علی ابن ابی طالب کی طرح لڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حبیب کا تعلق بنی اسد کے قبیلے سے تھا، بنی اسد سے آپ کا تعلق تھا، جیسے کہ میں نے بنی اسد کے حوالے سے حبیب ابن مظاہر اسدی کہا گیا۔ یہ عرب کا طریقہ کار تھا کہ وہ قبیلے کی نسبت آخر، جیسے مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ، کروڑ رحمتیں حضرت مختار پر، خدا کی لعنت حضرت مختار کے دشمنوں پر، ان کی عظمت کے انکار کرنے والوں پر۔ حضرت مختار کا تعلق بنی ثقیف سے تھا، تو ثقیف کی نسبت سے ثقفی کا ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسد سے آپ کا تعلق تھا، بچپن کے دوست ہیں امام حسین کے، بڑے ناز بردار ہیں، مصطفیٰ بھی ناز اٹھاتے ہیں حبیب کے، علی بھی ناز اٹھاتے ہیں حبیب کے، کیوں نہ اٹھائیں، کیونکہ حسین حبیب کے ناز اٹھاتے ہیں۔ یوں میں کہوں مصطفیٰ اور مرتضیٰ دونوں کے لاڈلے ہیں، کیونکہ حسین کے لاڈلے، جو حسین کا لاڈلا ہو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ بچپنے کا عالم میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ
ان کے گھر میں رسول اللہ کو ان کے والد بھی صحابی ہیں، یہ بھی آتا ہے، حضرت حبیب کے والد بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی رہے ہیں، بڑا 80 سال کا سین ہے، 61 ہجری میں 80 سال کا آپ کیلکولیٹ کریں تو ان کے والد بھی حضور کے صحابی رہے ہیں، خود حضرت حبیب حضور کے صحابی ہیں، مولا علی کے صحابی، امام حسن کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہمارے لیے اس سے بڑا شرف یہ ہے کہ امام حسین کے صحابی ہیں، سب سے بڑا شرف یہ ہے، اس سے بڑا شرف کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کے اصحاب سے بہتر اصحاب کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ ہماری عظمت قربان حضرت امام حسین کے اصحاب کے قدموں کی خاک پر۔ بچپن کا عالم ہے، حضرت حبیب کے والد نے مظاہر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضور کی دعوت کی، امام حسین اسلام کو بھی حضرت حبیب نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے گا۔ اب تھوڑا سا اس کو ذرا ایسے کر کے سمجھیے، بچوں میں جو کیفیت ہوتی ہے آپس میں، اگرچہ ہم امام اور نبی کو بچپنے میں بھی امام اور نبی مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو اس پیرائے میں جا کر سوچیے۔ حضرت رسول خدا کے ساتھ امام حسین تشریف لے گئے، بچپنے کا عالم ہے، حضرت حبیب اپنے گھر کی چھت پر موجود ہیں، چھت پہ منڈیر دیں گے، آپ وہاں سے گرے اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے بچپن میں، آپ دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ حضرت حبیب کی لاش کو جو بچپنا ہے، بچے ابھی چھوٹے سے اٹھا کے رکھ دیا گھر والوں نے ایک جگہ پر، ایسا نہ ہو حضور تشریف لا رہے ہیں، اہل بیت ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں گھر میں موت ہو گئی، کیسا لگے گا؟ کائنات کا رسول ہمارے گھر میں مہمان ہو رہا ہے، انہوں نے ہی چھپا لیا۔ اب وہ اہل بیت ہی کیا جو دلوں کے حالات اور معاملات کو نہ سمجھتے ہیں، امام حسین تشریف لائے اور بچپن کی ایک ناز بردار ضد کری، حسین کی ضدوں کو بڑا لاڈ رکھا ہے خدا۔ حسین علیہ السلام کی ضدوں کے اور ناز کے کیا کہنے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا آپ تو اپنے دوست کی دعوت پر آ گئے، آپ کو آپ کے میزبان نے بلایا، ہمارا میزبان حبیب ہے، حبیب کہاں ہے؟ جب تک ہمیں حبیب نہیں بلائے گا ہم نہیں جائیں گے۔ کیا بات! حسین نے کہ اختیارات دیکھی بچپن سے کیا ہے، خدا کی قسم۔ اس سے ایک یہ بات بھی نکلی کہ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہ بات بھی نکلی جب تک میزبان نہ ہو مہمان جو ہے اس کی قدر نہیں رہتی۔ حقیقت یہی، جتنا بڑا امام نے سکھا دیا، یہ امام نے ایک رول قائم کر دیا میزبان اور مہمان کی، مہمان نہیں رہتے جب تک آپ کا میزبان نہ ہو اور آپ کو وہ پروٹوکول نہ دیا جا رہا ہو، فرمایا میرا میزبان کہاں ہے؟ اور یہاں تو پھر معاملہ ہی دوسرا تھا نا، یہاں تو معاملہ ہی دوسرا، یہاں تو ایک عام مثال سے اونچی بات ہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ گھر والوں نے کہا ایسے ایسے حبیب چھت سے گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام حسین اسلام جو بچپن سے ہی صاحب لوح قلم ہے، کاتب تقدیر ہے، تقدیر کا قلم سید الشہداء کے ہاتھ میں، جس کی چاہے تقدیر کو جیسے چاہے پھیر دیں، کوئی اس میں شک نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ آپ نے فرمایا نانا جب تک ہمیں حبیب نہیں بلائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ کہا بیٹا کہ حبیب دنیا سے جا چکے ہیں؟ فرمایا کہ میں حبیب کو اللہ کے یہاں سے واپس بلاؤں گا، اس لیے کہ حبیب نے ابھی ہمارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آپ وارث کن فیکون، حامل کن فیکون، بچپن میں آپ حضرت حبیب کے لاشے کے قریب گئے اور کہا کہ قم باذنی یا حبیب۔ اب حبیب کا ترجمہ بھی کریں، بڑا مزہ آ جائے گا۔ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے اذن سے، اے میرے دوست، حبیب کا ترجمہ اے میرے دوست کھڑے ہو جاؤ۔ اتنی محبت سے حسین جیسا دوست بلایا اور حبیب جیسا واپس نہیں، کس کتاب میں لکھا ہے؟ چنانچہ حضرت حبیب موت کی گود سے زندگی کی طرف آ گئے۔ گویا کہ ایک بات بتلا دی، آل محمد کا اختیار اتنا ہے کہ اگر یہ موت کی گود سے بھی بلائیں تو پلٹ کے لبیک آدمی کہتا ہے۔ زین بھائی ہر آدمی اصحاب حسین بن ہی نہیں سکتا، اصحاب حسین کی تو اس قدر مقام مرتبہ ہے کہ موت کی گود میں بھی اگر جا چکے حسین بلائیں گے تو پلٹ کے آنا پڑے گا۔ باہر کے حضرت حبیب نے مظاہر بچپن سے حسین کے دوست ہیں، کوفے کے معززین میں شمار ہوتا ہے، عزت دار لوگوں میں شمار ہوتا ہے، صاحب تجارت ہیں، شرفا میں شمار ہوتا ہے، عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے، شریفوں میں شمار ہوتا ہے، کریم لوگ ہیں۔ کیا حضرت حبیب کا تعارف ہے؟ کوفے کے معززین میں حضرت حبیب کا شمار ہوتا ہے۔ امام حسین کے یہ وہ دوست ہیں کہ جن پر قیامت تک دوستی فخر کرتی ہے۔ آج دوستی کا معیار وہی ہونا چاہیے جو حبیب اور حسین کی دوستی کا معیار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی بہترین گفتگو آپ نے جناب حبیب بن مظاہر پر فرمائی۔ اسی اسنا میں مجھے ایک کلام یاد آ رہا ہے جناب حبیب بن مظاہر کا۔ ہمارے سینئر نوحہ خان عرفان حیدر صاحب نے اس کلام کو پڑھا اور مظہر عبدی صاحب نے اس کلام کو قلم بند کیا۔ میں چونکہ یہاں پر نوحہ خان علی اکبر رضوی صاحب بھی موجود ہیں اور مولانا آپ کی بھی اجازت سے مجھے کیونکہ یاد آ رہا ہے حبیب بن مظاہر کے حوالے سے تو میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ حبیب آپ نے جیسا کہ بتایا کہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کو لبیک یا حسین کا بچپنے میں، تو پھر ایسے ہی شخص کو یہ اعزاز ہوتا ہے کہ حسین خط لکھ کر کربلا بلاتا ہے۔ تو میں پیش کر رہا ہوں اسی حوالے سے کلام۔ چلے آؤ کربلا چلے آؤ کربلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب
تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام۔ رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر، میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے خون کے پیاسے ہیں یہ اہل شر، میرے قاتل کی ہیں یہ تیاریاں، وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو، تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی ٹورنٹو۔ ہے پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان زین علی رضوی۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے العطش پروگرام ایام اعزاء کے حوالے سے ایک منفرد پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ مولانا سید جواد حسین عابدی اور معروف نوخان علی اکبر رضوی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کے سوانح حیات پہ گفتگو ہو رہی تھی اور قبلہ نے بہترین گفتگو فرمائی ماشاءاللہ۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم قبلہ سے ایک سوال کرتے ہیں، قبلہ گفتگو آگے اس طریقے سے بڑھائیں کہ بچپن کا آپ نے بھی واقعہ بتایا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت واقعہ، اب اس بچپن کے واقعے سے لے کر کربلا تک حبیب بن مظاہر کی زندگی کیا تھی، امام حسین سے ربط کیا تھا، ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن کا یقیناً ایک واقعہ ہے، بہت سارے بیچ میں گوشے ہیں، چونکہ ہمارے پروگرام کا ڈیوریشن بہت زیادہ طویل نہیں ہوتا، لہٰذا ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنے اصل اس پر آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ حضرت حبیب بن مظاہر بچپن سے حضرت امام حسین اسلام کا ساتھ ہے، قدم قدم پر، یعنی حبیب بن مظاہر کی آپ سیاسی بالیدگی کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے رسول خدا کا دور دیکھا، تمام جنگیں دیکھی، حضرت امیر کائنات کا دور دیکھا، خونی جنگوں کو دیکھا، امام حسن کے ساتھ صلح کے معاملات کو دیکھا، دشمنوں کی مکاریوں کو دیکھا، پھر سید الشہداء کی امامت کا زمانہ، تو کتنا پختہ ہو چکے، اپنے وقت کے فقیہ، رجل فقیہ، خدا کو سلامت رکھے، بڑا خوبصورت آپ نے مجھے متوجہ بھی فرمایا، کتنے پختہ ہو گئے ہوں گے حبیب یہ حالات دیکھ کر، اور انہی حالات سے بننے کے بعد ہی پھر کوئی حسین کا صحابی بن سکتا ہے۔ چنانچہ کوفے کے وہ حالات ہیں، اور پھر وہ ہمارے مختار کی ساری کتابوں میں خط کا جملہ ہے، وہ عبارت لکھی ہے،
ہم جب بھی حضرت حبیب کے ذریعے پہ جاتے ہیں وہاں لفظ لکھا ہے السلام علیک یا شیخ الانصار والمجاہدین. سبحان اللہ. شیخ کہا جاتا ہے، اصل میں بزرگ کو کہا جا رہا ہوتا ہے. السلام علیک یا شیخ الانصار والمجاہدین، اے مددگاروں اور مجاہدوں کے سب سے بڑے بزرگ، تم پہ اللہ ہمارا سلام. کیا روب ہے. السلام علیک یا قمر ظاہر، اے چمکتے ہوئے چاند تم پر سلام. یعنی شیخ ایک لیبل ہے. حضرت حبیب نے مظاہر کو ادب کے ساتھ یا شیخ الانصار والمجاہدین، یعنی انصار امام حسین علیہ السلام کی جو لیڈری اور جو سمجھیے کہ جو قیادت ہے وہ حضرت حبیب کے پاس ہے. چنانچہ حضرت حبیب امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، آپ نے قلم اٹھایا اور فرماتے ہیں، وہ عبارت کتابوں میں لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. یہ سر خط ہے. امام نے خط کے شروع میں لکھا حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کی طرف. امام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیامت تک کی فقاہت قربان حضرت حبیب کی قدموں پر. ہماری عظمتیں، ہماری دستار، ہمارا علم، ہمارا رتبہ، ہمارا مقام قربان حضرت حبیب کے قدموں پر. امام وقت فقیہ کہا. اور ایک بات اور بھی امام نے بتلا دی فقیہ کہہ کر کہ امام کا انصار، امام کا ناصر، امام کا صحابی فقیہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. بے وقوف امام کا صحابی ہو بھی نہیں سکتا. کیا بات ہے. فقیہ سمجھدار، دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا. چنانچہ خط لکھا گیا. خط کے پورے متن پہ میں نہیں جاؤں گا، ایک جملہ پڑھوں گا. خط دروازے پہ پہنچا. حضرت حبیب کے ہاتھ میں لقمہ تھا. مالیوس سبتین کی روایت ہے، عبداللہ مہدی مازندرانی نے جملہ لکھا، میں سننے والوں کو کوٹ کر رہا ہوں. حضرت حبیب کی زوجہ خط کو لے کر آئیں. حبیب نے کہا کس کا خط ہے؟ آنکھوں میں آنسو، کچھ بولتی نہیں ہے. ساری خط کو پڑھ چکی تھی. من الحسین ابن علی. فوراً کہا آپ کے آقا حسین کا خط ہے. حبیب نے نوالے کو رکھا، جگہ سے اٹھے دوڑتے ہوئے آئے، خط کو ہاتھ لیا اور سر خط کو باقاعدہ چوما، آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے. اب پورا خط جو پڑھا تو وہ آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے. زوجہ نے صرف سر خط پڑھا تھا، حبیب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. زوجہ نے کہا آخر کچھ بولتے کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ کہ میرے امام سخت مصیبت کے عالم میں گھر چکے ہیں، وہ مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں. حضرت حبیب کی زوجہ کہنے لگی، اور یہ آزمانے کے لیے کہا، کہنے لگی کیا آپ اس بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میری زندگی کا سہارا کون بنے گا؟ چنانچہ حضرت حبیب نے بھی بیوی کو آزمایا. کہنے لگے کہ میں کہاں اس بڑھاپے میں اپنی جان حسین پہ قربان کروں گا، کیوں نہ میں اور لوگوں کی طرح کوفے گھر میں بیٹھ جاؤں. صاحب مالیوس سبتین آیت اللہ مہدی مازندرانی کہتے ہیں حضرت حبیب علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا، حبیب کی زوجہ جلال میں آ گئی اور جلال میں آ کر کہتی ہیں کہ اے حبیب، میں تم سے یہ توقع نہیں کرتی تھی کہ تم میری زندگی کو، اپنے بچوں کو فاطمہ کے بچے میں فوقیت دو گے. اللہ اکبر. حبیب کا یہ جملہ سنا، حبیب کی زوجہ کی معرفت ہے، حضرت حبیب کی زوجہ کی معرفت ہے. چنانچہ حضرت حبیب کی زوجہ نے جملہ کہا، حضرت حبیب مسکرا کر کہنے لگے خدا کا شکر ہے اس نے مجھے تجھ جیسی بیوی عطا کی جو اتنی معرفت رکھتی ہے. میں تو فقط تیرا امتحان لے رہا تھا، کہیں تو میرا بوڑھا لاشا دیکھ کر گھبرا تو نہیں جائے گی، تیری زندگی کا آسرا ختم تو نہیں ہو جائے گا. کہا 10 بار بھی اگر یہ زندگی ملے تو حسین پہ قربان. یہ زندگی تو ویسے بھی حسین ابن علی کی دین ہے، یہ تو قرض ہے حسین کا مجھ پر جو اب مجھے قرض چکانا ہے. چنانچہ حضرت حبیب چلے اور روایت میں جملہ بڑا عجیب لکھا ہے. شام سے اپنے غلام کو خط لکھا تھا. کوفے کے حالات خراب تھے، ناکہ بندی ہوئی تھی ہر جگہ. اپنے غلام سے کہا کوفے کی سرحد کے باہر ایک گھوڑا لے کے کھڑے ہو جانا، رات میں جو چپ چاپ سے دے دینا، میں کوفے کی سرحد سے کربلا نکل جاؤں گا. رات میں پہنچے، بہت دیر ہو گئی تھی. حضرت حبیب کہتے ہیں دیکھا غلام کھڑا ہوا، غلام کی معرفت دیکھیں حضرت حبیب کے. غلام بھی قربان ہوا ہے ساتھ میں. غلام گھوڑے سے کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہے کہ مت گھبرا، اگر تیرا سوار نہیں آیا میں تجھ پہ بیٹھ کے مولا کی مدد کو جاؤں گا. روایت کا جملہ آیت اللہ مہدی مازندرانی نے لکھا. حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. گھوڑا بھی رو رہا تھا، غلام بھی رو رہا تھا. گھوڑا بھی سمجھ رہا ہے، گھوڑا بھی رو رہا تھا. ہم کوئی بے وقوف تھوڑی جو گھوڑے کا احترام کر رہے جو جنہا کا احترام کر رہے کہ حیوان سمجھ رہا ہے، انسان جن کی آنکھیں کھلی نہیں سمجھ رہا ہے، اشرف المخلوق خود. باہر کیف چنانچہ حضرت حبیب پہنچے، وہ سارا منظر دیکھا اور اب وہ وقت آ گیا کہ حبیب کربلا میں پہنچ گئے. 4 علم 4 لشکروں کے بنے، 3 علم تقسیم ہو گئے، 4تھا علم رکھا ہے. کسی نے پوچھا مولا یہ علم کس کا ہے؟ کہ ہمارا مہمان کوفے سے آ رہا ہے. ادھر جملہ کا، ادھر سے کوفے کی طرف سے اٹھتی ہوئی گرد نظر آئی. دیکھا 80 سال کا بوڑھا حبیب، جوانوں کی طرح بوڑھا حبیب
جوانوں کی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھ میں علم دیا، خیمے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حضرت زینب کہتی ہے اماں فضا کیا اعلان جنگ ہو گیا؟ کہا اعلان جنگ نہیں ہوا، حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ جناب زینب کھڑی ہوئی اور کہا السلام علی اصحاب الحسین۔ جب حبیب نے سنا علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے، خاک کربلا کو سر میں ڈال دیا، کہا نبی زادیوں پہ اتنی غربت آ گئی کہ اب غلام زادوں پر آقا زادیاں سلام کر رہی ہیں۔ قیامت تک کے لیے حور امر ہو گئے۔ آج بھی جو حسین کی بارگاہ میں جاتا ہے پہلے حسین کے پاس، حبیب کے پاس اپنا نام لکھواتا ہے، مولا آپ آج بھی حسین کے درباری ہیں، ہمارا نام پیش کر دیجئے، ہم دروازے پر آئیں۔ تو حبیب کا وہ مقام ہے، 80 سال کی عمر میں اپنی جان قربان کر دی اور جان دے کر بتا دیا کہ اگر ایمان اور عقیدہ جوان ہو تو عمر اور سن رسیدگی جو ہے وہ عالی نہیں آتی ہے۔ باہر کیف حضرت حبیب کی شہادت بڑی دردناک، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کے بچپن کا دوست چلا گیا۔ زینب کو جس پہ ناز تھا میرے بھائی کا دوست حبیب آیا ہے۔ قیامت تک کے لیے حسینیوں کی گردن پہ قرض ہے حسین کا، جب بھی حسین پر سلام ہوگا، اولاد حسین پہ سلام ہوگا، اصحاب حسین پہ سلام ضرور ہوگا۔ ہمارے کروڑوں سلام حضرت حبیب کے ذریعے پر، حضرت حبیب کے ساتھ خدا ہم سب کو قیامت میں محشور فرمائے۔ ماشاء اللہ قبلہ آپ ذرا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا، آپ نے بہت بہترین گفتگو فرمائی۔ اب دیکھیں امام حسین کے لیے تو درد کا بڑا لمحہ تھا کہ ایک ایک کر کے جو ہیں صحابی جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اہل بیت گئے، پھر اس کے بعد امام حسین خود بھی شہید کر دیے گئے۔ حبیب ابن مظاہر نے جب رخصت مولا سے طلب کی اور جب گئے اور جنگ بھی کی، جب وہ شہید ہو گئے تو مولا کی کیا کیفیت تھی؟ ذرا اس پہ بھی۔ حبیب بن مظاہر کے حوالے سے بھی رخصت علماء نے لکھی ہے پوری اپنی کتابوں میں، پھر حوالہ دوں گا فرسان الحجہ، شیخ ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں حضرت حبیب نے جب رخصت چاہی، حضرت امام حسین علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے۔ کچھ دیر کے لیے آپ حیرانی پڑ گئے، میں اپنے اتنے مخلص ساتھی کو جو ہر کوئی چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کو مرنے کے لیے کیسے بھیجوں؟ حبیب نے کہا مولا اب میری زندگی مقروض ہے آپ کی زندگی کی، آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ میں ایک جملہ کیا کیا اور آپ کے اختتام کی طرف آؤں۔ حضرت حبیب نے 9 محرم کی رات جناب زینب نے جب قیام حسینی کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، صاحب نے جناب زینب اندر سے صدائیں دے کے کہنی تھی، اے میرے بھائی کے پاک باز اصحاب، کل کا دن میرے بھائی پہ بڑا سخت ہے، دیکھو میرے حسین کی مدد میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، کل فرزند زہرا اکیلا ہو جائے گا، تنہا رہ جائے گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین نے حضرت حبیب کو اجازت دی کہ اب تم مرنے کے لیے جاؤ۔ حضرت حبیب چلے تو ہیں رخصت کے لیے، لیکن پلٹ کر امام حسین اپنے اس دوست کو دیکھتے جا رہے تھے، گویا کہ آنکھوں میں بیان دے رہے تھے، حبیب حوض کوثر پہ جاؤ، ہمارے نانا کے ہاتھ سے تم جام کوثر پی لو۔ اور شاید حبیب نے پلٹ کر کہا مولا میں اس وقت تک حوض کوثر پر جام کوثر نہیں پیوں گا جب تک آپ حوض کوثر پہ آ کے اپنے ہاتھ سے جام نہ پلائیں۔ حبیب رخصت ہوئے، حبیب نے جا کے رجس پڑھا، حبیب نے کئی پیدلوں کو قتل کیا جو پیدل جنگ کر رہے تھے، کئی گھڑ سواروں کو اس بڑھاپے کے عالم میں، اس جنگ کی کیفیت میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں حبیب نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد جب حبیب کو سینہ لگی، حبیب کو تیر لگائے، زخمی ہو کر جب حبیب زمین پہ تشریف لائے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ امام حسین دوڑے، 80 سال کے بوڑھے کا لاشا 57 سال کا بوڑھا اٹھا کے لے کر آ گیا۔ قیامت کا مرحلہ زین بھائی یہ ہے کہ قیامت کربلا میں قیامت سے بڑھ کے قیامت یہ ہے کہ سب کے لاشیں آ گئے، لیکن جو سب کا لاشا لایا اس کا لاشا کو اٹھانے والا آخر وقت تک نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جو بین کر رہی تھی کوئی ہے جو حسین کے لاشے کو ٹاپوں کی پامالی سے بچا لے۔ کربلا وہ قرآن درد ہے جسے جتنا پڑھا جائے درد کم نہیں ہوتا، درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نوحہ خان علی اکبر رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسی قرآن کربلا کو اور پڑھا جائے تاکہ اس درد میں اور اضافہ ہو، اور جو ماں آس لگا کے بیٹھتی ہے کہ میرے بچے پہ روئیں گے، آپ اس درد کو اور آگے بڑھائیں۔ ناظرین کے لیے کلام پیش کیجیے۔ مکی میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں مکی میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں اے آب زمزم کے پینے والو، اے آب زمزم کے پینے والو، کوئی ہے پیاسا کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں یاد آ رہی ہے وہ دوستی بھی بچپن میں جس نے ہم کو ملایا، یاد آ رہی ہے وہ دوستی بھی بچپن میں جس نے ہم کو ملایا، ابن مظاہر کو شہ نے لکھا،
ابن مظاہر کو شہ نے لکھا میں ہوں اکیلا، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں مارا گیا یہ کس کا محمد، اس کا کلیجہ چھیدا گیا کیوں، مارا گیا یہ کس کا محمد، اس کا کلیجہ چھیدا گیا کیوں، بولے مسلمان اپنے نبی کو، بولے مسلمان اپنے نبی کو ہم ہی نے مارا، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کدھر میں بابا کہاں ہو، شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کدھر میں بابا کہاں ہو، پوچھو خدا سے کتنا چلی ہے، پوچھو خدا سے کتنا چلی ہے بالی سکینہ، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں اے آب زمزم کے پینے والو، اے آب زمزم کے پینے والو، کوئی ہے پیاسا، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں سلامت رہے جزاک اللہ، سلامت رہیے، اجرکم من اللہ۔ عمار رضوی صاحب کے لکھے ہوئے کلام کے خوبصورت اشعار اور درد بھرے اشعار آپ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سماعتوں کو گوش گزار کر رہے تھے جناب سید علی اکبر رضوی۔ ہم آپ دونوں ہی احباب کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر پروگرام کا حصہ بنے۔ اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ قائم ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام لے کر زین علی رضوی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوگا۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ والسلام۔ جب مجلس شبیر آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ،